بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خشیت و تقوی سے عبرت لیجئے۔ کہتے ہیں کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک صاحب سے گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک اس نے امام صاحب سے کہا کہ اتقوا اللہ، خدا سے ڈر۔ اس لفظ کا اس کے منہ سے نکلنا تھا کہ امام صاحب کا چہرہ زرد پڑ گیا، سر جھکا لیا اور یہ کہنے لگے کہ بھائی خدا آپ کو جزائے خیر دے کہ جب کسی کو علم پر ناز ہونے لگے اس وقت وہ اس کا مستحق و محتاج ہو جاتا ہے کہ اس کو خدا یاد دلائے۔ ایک روز امام صاحب کسی شخص کے دروازے کے سامنے دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک صاحب نے کہا کہ آپ دھوپ چھوڑ کر اس گھر کے سایہ میں بیٹھ جاتے تو بہتر تھا۔ آپ نے فرمایا اس مکان والے پر میرا قرض ہے، لہذا اس کی کسی چیز سے فائدہ اٹھانا چاہیے، وہ اس کے گھر کا سایہ ہی کیوں نہ ہو۔ سود ہے اور سود ناجائز و حرام ہے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کل قرض جرا نفعا فہو ربان، یعنی ہر ایک قرض جو نفع دے وہ سود ہے۔ روح الایمان فی مناقب نعمان صفحہ نمبر 118 پر منقول ہے، ایک بکری کوفہ میں گم ہو گئی تھی۔ آپ نے لوگوں سے معلوم فرمایا کہ بکری کتنی مدت تک زندہ رہتی ہے؟ کسی نے کہا 7 برس۔ تو آپ نے 7 برس کسی بکری کا گوشت نہیں کھایا، اس گمان سے کہ شاید وہ مفقودہ بکری کا گوشت ہو اور اس کے کھانے سے قلب میں ظلمت و قساوت پیدا ہو جائے، اس لیے کہ غذائے حرام کی یہی نشانی ہے۔ حسن بن صالح کہتے ہیں کہ امام اعظم رحمت اللہ علیہ امام صاحب تقوی اور ورع میں کمال رکھتے تھے، محرمات و مشتبہات سے نہایت مجتنب اور پرہیزگار تھے اور نہایت خوف رکھنے والے تھے، یہاں تک کہ بوجہ شبہ کے بہت سی حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیا تھا اور موت تک آپ کو تقوی کا اہتمام رہا۔ یہ تھا آپ کے ورع و تقوی کا کمال۔ اور حدیث پر عمل منقول ہے کہ امام محمد رحمت اللہ علیہ طالب علمی کے زمانے میں بہت شکیل و جمیل تھے۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے بجز ایک دفعہ کے ان کو کبھی نہیں دیکھا، کیونکہ اس وقت ان کے داڑھی نہیں نکلی تھی، کیونکہ امرد صبیح الوجہ کو دیکھنا منع ہے، اس لیے امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے ان کو ستون مسجد کی آڑ میں بیٹھنے کے لیے فرمایا اور اسی طرح ان کو تعلیم دیتے رہے۔ قذافی روح الایمان صفحہ نمبر 119۔ امام بخاری کے صبر و تقوی کے چشم دید واقعات۔ حضرت امام بخاری قدس السرہ کے والد ماجد بہت بڑے مالدار، غنی و متمول آدمی تھے اور دولت کی کثیر مقدار چھوڑ کر فوت ہوئے تھے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو اپنے والد ماجد کے ترکہ میں سے کافی دولت ملی تھی، مگر وہ تمام دولت آپ نے فی سبیل اللہ طلب علم میں خرچ کی، حتیٰ کہ بعض اوقات امام بخاری کو کوفہ کی وجہ سے گھاس کھانے کی بھی نوبت آ گئی۔ بغیر تنخواہ کے خدمت حدیث۔ سلیم بن مجاہد کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ خالص اللہ پاک کی رضا جوئی کے لیے لوگوں کو علم حدیث کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ اس تعلیم پر وہ لوگوں سے کچھ بھی نہیں لیا کرتے تھے اور یہ بھی کہا کرتے تھے کہ میں نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ جیسا فقیہ اور محدث اور بزرگ تقوی و پرہیزگاری میں کامل انسان نہیں دیکھا، اور آپ بڑے عابد و زاہد ولی انسان تھے۔
سیر الاعلام النبلا صفحہ نمبر 449 جلد نمبر 12۔ قرض خواہ کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کا ایک صاحب کے ذمہ 25,000 روپے بطور قرض تھے، مگر وہ بہت تنگ کرتا تھا اور ادھر ادھر بھاگتا رہتا تھا۔ دوسرے حضرات نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بارہا کہا کہ ہم اس کو پکڑ لیں اور اس کے لیے فلاں فلاں اس دور کے حکام و سلاطین سے بات کریں گے، اور ہم نے حضرت کو بتائے بغیر جب اس کے بارے میں حکام و سلاطین سے بات کی اور سختی کرانی چاہی تو حضرت نے منع فرمایا اور اس کو بہت سہولت دے دی کہ تم ہر سال صرف 10 درم دے دیا کرو۔ اللہ اکبر! امام بخاری کے صبر و تقوی کتنا تھا اور اخلاق کس قدر وسیع تھے۔ 25,000 درم میں سے کتنے حضرت کو وصول ہوئے ہوں گے اللہ ہی جانتے ہیں۔ یہ واقعہ سیر الاعلام النبلا صفحہ نمبر 446 جلد نمبر 12 پر ہے۔